پالیسی سائنسز آف ٹرنی بہت ہی امپورٹنٹ فارمولیشن ہے جان ایس درائزی کی، اور ان کے کام کو ڈرائیو کرتی ہے بیکاز ہی ہیز ایکسٹینسولی ڈیولپڈ ادر آئیڈیاز بیسڈ آن دس کانسیپٹ۔ 40 سال پہلے جب پالیسی سائنسز کا ڈسپلن فارمولیٹ ہو رہا تھا تو ہیرلڈ وائٹ لیزول نے پالیسی سائنسز آف ڈیموکریسی کا ٹائٹل سجیسٹ کیا تھا پالیسی سائنسز کے لیے. And he also hoped that this new policy science of democracy will contribute to enhance democracy and human dignity not only in the United States of America but across the world. اور ان کا ویژن بہت ہی زیادہ لارجر تھا، اور جب وہ یہ ویژن دے رہے تھے تو ان کے نظر میں اتھارٹیرین گورنمنٹس تھیں یورپ کی، جیسے فاشزم کی موومنٹ اور فاشسٹ گورنمنٹ، جیسے نازیزم اور نازی گورنمنٹ جرمنی میں، اور اسی طرح اور اتھارٹیرین ایکسپیرینسز تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ ایک نیا ڈسپلن پالیسی سائنسز کا، جس میں ساری سوشل سائنسز پالیسی اورینٹیشن کے تحت کام کریں گی، اٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو پروموٹ ڈیموکریسی اینڈ ہیومن ڈگنیٹی اکراس دی ورلڈ. اس کے 40 سال بعد جان درائزک نے جب انالیسس کیا اس کا پالیسی انالیسس کی کنٹریبیوشن کا، تو انہوں نے لکھا کہ موسٹ پالیسی انالیسز ایفرٹس ٹو ڈیٹ آر ان فیکٹ کنسسٹنٹ ود این albeit subtle پالیسی سائنسز آف ٹرنی. یہ جو پالیسی سائنسز آف ٹرنی کا کانسیپٹ ہیرلڈ وائٹ لیزول نے یوز کیا تھا، انہوں نے اتھارٹیرین گورنمنٹس کو الوڈ کر کے استعمال کیا تھا، لیکن جان ایس درائزی کا یوزج کچھ تھوڑا مختلف ہے. یہاں پر مراد یہ ہے پالیسی سائنسز آف ٹرنی سے کہ ایکسپرٹ لیڈ پالیسی انالیسز، بیکاز ایکسپرٹس تھنک ان ویری ڈفرینٹ ویز دین دی ordinary people, than the citizens, and perhaps they cannot respond to the needs of the citizens کیونکہ وہ بہت آئسولیٹڈ طریقے سے کام کرتے ہیں. دے آر مور لوئل ٹو دیئر ٹیکنیکس اینڈ دا ڈیمانڈس آف دی ڈسپلن دین ٹو دی نیڈس آف دی آرڈنری پیپل. تو ان سوالوں پہ جان ایس درائزی غور کرتے رہے پالیسی سائنسز کے ڈسپلن کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور ایک اور کویسچن جو ان کے پیش نظر تھا کہ وائی لیزویلین ڈریم فیلڈ ان امریکہ. صرف امریکہ میں ہی نہیں، دوسری جگہوں پہ بھی لیزویلین ڈریم فیل ہوا ہے، کیونکہ پالیسی سائنسز نے اور پالیسی انالیسز نے ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا رول اس طرح پرفارم نہیں کیا جیسے ہیرلڈ وائٹ لیزول چاہتے تھے. اور جو دوسرا سوال جان ایس درائزی کے پیش نظر تھا کہ اگر یہ ڈریم فیل ہو گیا ہے ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کا پالیسی سائنسز کے ذریعے، تو اس ڈریم کو دوبارہ کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، یا پالیسی سائنسز کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ان کے خیال میں جو 40 سالوں میں پالیسی انالیسز کا ڈسپلن مسلسل فیل ہوا ہے مختلف ریزلٹس اچیو کرنے میں، it is because most policy analysis was undertaken by technicians, systems analysts and operations researchers. تو چونکہ یہ لوگ ڈومیننٹ رہے ہیں پالیسی انالیسز میں، and they have been forcing their techniques and their methods of analysis on people، تو اس فورس کرنے کی وجہ سے پالیسی انالیسز نہ تو لوگوں کو ان کی ضرورتوں کو رسپونڈ کر سکا ہے، بلکہ ڈیموکریسی پروموٹ کرنے میں بھی اپنا رول پرفارم نہیں کر سکا. تو اس کا جواب ان کی نظر میں یہ ہے کہ if science has to serve democracy, the decision making about science should also be democratic. یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بعض اوقات سائنٹیفک ریسرچ کے لیے بہت بڑے بڑے فنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ بہت بڑے
تعداد میں سائنٹسٹ ہائر کیے جاتے ہیں ان ریسرچ پروجیکٹس پہ کام کرنے کے لیے. لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہ ریسرچ پروجیکٹس ہونے چاہیے؟ واٹ ریسرچ از نیڈیڈ ٹو بی ڈن، اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ تو دیر آر پاورفل پیپل امنگ دی سائنٹیفک کمیونٹی جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس بات پہ ریسرچ کرنی ہے. فار ایگزامپل ڈرگس کی لیبارٹریز ہیں یا کمپنیز ہیں، دے چوز ٹو ورک آن پارٹیکولر ریسرچ پروجیکٹس آن ڈرگس، جبکہ وہ ڈرگس جو بیماریاں عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کو کیور کرنے میں اہم رول پرفارم نہیں کرتی. مثلاً بیوٹی پہ بہت زیادہ ڈرگس ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب بیوٹی نہ ہونا تو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن دنیا بھر میں لاکھوں بچے ہیں جو ہر سال مرتے ہیں ڈائریا کی وجہ سے، نمونیا کی وجہ سے، ملیریا کی وجہ سے، اور ان کے لیے اس طرح ڈرگس نہیں ڈیولپ کی جا رہی جو ان بیماریوں کو ایریڈیکیٹ کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. تو اگر آپ پاکستان میں عام لوگوں سے پوچھیں کہ کس طرح کی ریسرچ ہونی چاہیے پاکستان میں، تو پرہیپس ان کے جواب کچھ اس طرح کے ہوں گے: جی آپ ہمیں کچھ ایسے طریقے بتائیں جن سے ہم زیادہ فوڈ ڈیولپ کر سکیں، بیماریوں سے بچ سکیں، اور ہم زیادہ اچھی ٹرانسپورٹ ہمیں مل سکے ٹائم پہ. تو وہ اس طرح کی ریسرچز سجیسٹ کریں گے جو ان کے مسائل حل کرنے میں مدد دیں. لیکن سائنٹسٹ جو اپنے لیے ریسرچ ٹاپک سجیسٹ کرتے ہیں وہ بعض اوقات لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اپنی ایمبیشنز کو پرسو کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو جان ایس درائزی کی یہ کنٹریبیوشن بہت اہم ہے کہ عام لوگوں کے مسائل ریفلیکٹ ہونے چاہیے ریسرچ پروجیکٹس میں، اور ریسرچ پروجیکٹس ان کی بنیاد پہ بننے چاہیے. اوکے سو سائنس کے میتھڈس بھی ڈیموکریٹک ہونے چاہیے جان ایس درائزی کے خیال میں، اور سائنس کو اپنے آپ کو اورینٹ کرنا چاہیے عام لوگوں کی ضروریات کی طرف، اور عام لوگوں کو سمجھانی چاہیے، اپنی فائنڈنگز جسٹیفائی کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اور یہ بہت اہم انسائٹ ہے جان ایس درائزی کی، اس پر بہت سارے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. اور جو آخری بات اہم ہے جان ایس درائزی کے انالیسز میں، کہ جو سائنس کنڈکٹ کرنے کا طریقہ ہے یا سائنٹیفک ریسرچ کرنے کا طریقہ ہے یا سائنس کے کام کرنے کا طریقہ ہے، دیٹ کینٹ بی لیفٹ ٹو دی ایمبیشنز آف سائنٹسٹس اینڈ بیوروکریٹس. Ordinary people should have a say on the selection of various research projects, and the scientists should be made responsible to justify their researches, and the funding they get for undertaking researches to the citizens and ordinary people. اس سے نہ صرف پالیسی سائنسز کا ڈسپلن ڈیموکریٹائز ہوگا بلکہ سوسائٹی میں اوور آل democratization بڑھے گی, which ultimately may contribute to develop a good society which brings more happiness to its citizens.